حاضرین، کسی انسانی سماج کی ترقی اور ڈیولپمنٹ کا راز یہ ہے کہ اس سماج میں رہنے والے ہر فرد اور ہر ویکتی کو اظہار خیال کی مکمل آزادی ہو، یعنی اسے فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن حاصل ہو۔ جس سماج میں اور جس ملک میں وہاں کے رہنے والے افراد اور انڈیویجولز کو، وہاں کے رہنے والے ویکتی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے، وہ سماج اور وہ ملک ہمیشہ ترقی کرتا ہے۔ لیکن جس سماج اور جس ملک میں اظہار خیال کی آزادی نہ ہو، اس سماج میں جمود پیدا ہو جاتا ہے، وہاں اسٹیگنیشن پیدا ہو جاتا ہے اور ترقی رک جاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ اسلام نہ صرف اظہار خیال کی آزادی کو پروموٹ کرتا ہے، بلکہ اسلام نے ہی ہیومن ہسٹری میں پہلی مرتبہ، انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ اظہار خیال کی آزادی کو عملاً برت کر دکھایا اور اس کو آگے بڑھایا۔ اسلام کی پوری تعلیمات دراصل اس پر مبنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں، صحابہ کی زندگی کی جب آپ اسٹڈی کریں تو آپ پائیں گے کہ وہاں مکمل طور پر لوگوں کو آزادی تھی، جس کو جو من میں آتا تھا وہ بولتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا جو ابتدائی سماج تھا، یعنی صحابہ کا سماج، اس میں منافقت اور کمینہ پن نے پرورش نہیں پائی۔ عام طور سے وہاں لوگ مخلص تھے، سچے تھے، کیونکہ جب آدمی سچا ہوگا تو جب اس کے سینے میں کوئی بات پنپ رہی ہوگی حق طور سے، تو وہ چاہے گا کہ اس کو اپنی زبان پر لائے۔ پھر یہ دیکھیں کہ قرآن و حدیث کی تعلیم کیا ہے۔ قرآن میں ایک سورہ سورہ عصر میں یہ بتایا گیا کہ تمام کی تمام انسانیت، مین کائنڈ گھاٹے میں ہے، لاس میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایک دوسرے کو حق کی تعلیم دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ حق کی تعلیم دیتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں یہ بتایا گیا ہے مسلمانوں کو کہ تم کو خیر امت کے طور پر نکالا گیا ہے۔ اگر تم خیر کا کام کرو تو تم کو اللہ نے خیر امت کے طور پر نکالا، بلکہ یہ آیت دراصل صحابہ کے لیے تھا، لیکن یہ خیر امت کی بات کس لیے تھی؟ وہ یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سماج میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتے ہوں، یعنی لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہوں اور برائی سے روکتے ہوں۔ لوگوں کو حق کی تعلیم دینا، صبر کی تلقین کرنا، لوگوں کے درمیان امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پیغام پہنچاتے رہنا، یہ تو اسی وقت ہوگا جبکہ سماج کے اندر اظہار خیال کی آزادی ہو۔ جب سماج میں اظہار خیال کی آزادی نہ ہو، بولنے کی آزادی نہ ہو، تو ایک آدمی کسی بات کو حق سمجھے گا لیکن وہ بول نہیں پائے گا۔ ایک آدمی سمجھے گا کہ یہاں لوگوں کو صبر کی تلقین کی جائے، لیکن چونکہ اظہار خیال کی آزادی نہیں، اس لیے وہ اپنی زبان کو بند رکھے گا۔ ایک چیز کو وہ غلط سمجھے گا لیکن پھر بھی اس کو وہ غلط نہیں کہے گا۔ یہ تعلیم عام ہو اور مسلم سماج میں یہ بات ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اظہار خیال کی آزادی ہو۔ پھر دیکھیے کہ اس دنیا کا بھی اللہ نے پورا کا پورا قانون اسی ڈھنگ سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ تمہیں خدا پر ایمان لانا ہے، لیکن یہ وہ خدا ہے جو غیب میں ہوتا ہے، اس کو کوئی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ایک آدمی اپنے ذہن کو کھلے طور پر استعمال کرے اور چھپے ہوئے خدا کو دریافت کر لے۔ اسی طرح یہ کہا جاتا ہے مسلمانوں سے کہ تم اللہ کی گرفت سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، لیکن ظاہر ہے خدا کا یہ جو قانون سزا ہے یہ کہیں بھی آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے۔ اسی طرح جنت اور جہنم کا معاملہ، یہ تمام چیزیں دراصل اسی وقت کسی کے لیے ممکن ہوں گی جب ایک آدمی کھلے طور سے سوچے اور وہ حق کو دریافت کرنے کے لیے اسٹرگل کرے۔ اسی طرح اس دنیا کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر تمام امکانات اور پوٹینشیل کو رکھ دیا، اور دوسری طرف انسان کے ذہن میں یہ صلاحیت دی، دماغ میں یہ صلاحیت دی کہ وہ ان کو استعمال کر کے ان چھپی ہوئی مادی طاقتوں کو دریافت کرے، مٹیریلسٹک پاور کو دریافت کرے اور اس کو استعمال کر کے سویلائزیشن اور تہذیب کو وجود دے۔ لہٰذا انسان نے استعمال کیا، نئی نئی چیزوں کو کھوجا، ڈسکور کیا اور دنیا ترقی کرتی چلی گئی۔ یہ سب ممکن اس طرح ہوا، اظہار خیال کی آزادی، سوچنے کی آزادی۔ پیغمبر کا رول یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر انسانیت کو وہ رہنما اصول، وہ گائیڈنگ پرنسپل دے دے جن کو استعمال کر کے ایک انسان اپنی عقل کو اور اپنی زبان کو استعمال کرے۔ لیکن تاریخ انسانی جب آگے بڑھی تو دنیا میں بادشاہت کا نظام قائم ہوا، اور پھر بادشاہت کے نظام کے تحت دنیا میں جبر کا نظام قائم ہو گیا۔
یعنی لوگوں کے بولنے اور سوچنے پر پابندی لگا دی گئی۔ اللہ کے رسول کو جو ذمہ داریاں دی گئی تھیں ان میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وہ اس جبر کے نظام کو ختم کرے، لہٰذا اس مقصد کے حصول کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اور آپ کے صحابہ کی اللہ نے بھرپور طور سے مدد کی، سپورٹ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے زمانے میں جو دو ایمپائر تھے، رومن ایمپائرز اور ساسانیڈ ایمپائر، جو پوری دنیا میں ریلیجس پرسیکیوشن اور مذہبی جبر کی علامت بنے ہوئے تھے، ان کا خاتمہ ہو گیا اور دنیا میں مکمل آزادی کا نظام قائم ہونے کا ایک سلسلہ چل پڑا، جو بالأخیر موجودہ زمانے میں ڈیموکریسی اور سیکولرزم کے روپ میں اپنے کلمنیشن اور نقطۂ انتہا پر پہنچا۔ یہ دراصل اسلام ہی ہے جس نے دنیا میں اظہار خیال کی آزادی کا آغاز کیا، اور نہ صرف آغاز کیا بلکہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو کام ہو سکتا تھا، بنیادی کام، وہ پیغمبر اور ان کے ساتھیوں نے کیا۔ ایک مشہور مفکر اور تھنکر نے کہا ہے کہ when all think alike no one thinks very much، یعنی جب سارے کے سارے لوگ ایک جیسا سوچیں تو پھر آدمی بہت کچھ نہیں سوچ پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ ایسا دیا ہے کہ ہر آدمی ڈیفرنٹ سوچتا ہے، ہر آدمی الگ سوچتا ہے۔ اگر سب کو اس ڈیفرنٹ انداز میں سوچنے کی آزادی ہو، سب کو بولنے کی آزادی ہو، تو پھر یہی سوچ مل کر آپس میں ایک نئی آئیڈیا اور نیا نظریہ کو جنم دیتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کسی کا بولنا اور کسی کا سوچنا آزاد نہیں ہے، یہ دراصل اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے تابع ہے۔ اسلامی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم جو ہے، جو میں نے بتایا کہ مومن وہ ہے جو دوسروں کو سچائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ لہذا ایک حدیث اس طرح ہے کہ المؤمن مرۃ المومن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث رسول اس طرح جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بڑی بابرکت ہے وہ بندہ جس کو اللہ نے خیر کا دروازہ کھولنے والا بنایا اور شر کا دروازہ بند کرنے والا بنایا۔ جس شخص کے اندر خدا پرستی ہو، سچی خدا پرستی، تو جب بھی وہ ناحق دیکھے گا تو اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوگی۔ یہ ناممکن ہے کہ وہ ناحق دیکھے، غلط دیکھے، ایک حق بات کے اظہار کو وہ ضروری سمجھے لیکن وہ اپنی زبان کو بند رکھے، وہ لامحالہ بولے گا، وہ اپنے فریڈم کا استعمال کرے گا۔ لیکن یہ بولنا اسی وقت تک کارآمد ہے جبکہ بولنے والا یہ جانے کہ میرے لیے تنقید اسی وقت تک جائز ہے جب تک کہ خود میں بھی اس کے لیے تیار رہوں کہ جب میرے سامنے کوئی حق کھول دیا جائے تو میں اس کو کھلے طور پر تسلیم کر لوں۔ کسی کے لیے تنقید کرنا اسی وقت تک جائز ہے جبکہ خود اس کو یہ کہا جائے کہ جو کچھ تم بول رہے ہو اور جس خیال کا تم اظہار کر رہے ہو یہ قرآن و سنت کے مطابق درست نہیں ہے۔ تو ایسا آدمی تنقید بھی کرے، سچی بات اس کے ذہن میں آتا ہے تو وہ بولے۔ لیکن ایک ایسا شخص جو تنقید کرنے کو تو تیار ہو لیکن اس کے سامنے جب حق پیش کیا جائے تو وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان کو کھولے۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جب تم بولو تو قبول کرنے کے لیے بھی تیار رہو۔ پوری اسلامی تاریخ اس کی مثال ملتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی تاریخ نے، اسلامی سماج نے ترقی کا راستہ دیکھا۔ بعد کے زمانے میں مسلمانوں کے ادارے، مسلم سماج میں منافقت پیدا ہو گئی کیونکہ وہاں اظہار خیال کی آزادی پر پابندی لگا دیا گیا۔ میں چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیغمبر اسلام نے کس طرح کا ماحول ڈیولپ کیا تھا اپنے چاروں طرف۔ یہ غزوہ بدر سے متعلق واقعہ ہے کہ جب غزوہ بدر کے لیے رسول اور اصحاب رسول نکلے تو جب آپ آگے بڑھیں تو ایک مقام پر پہنچ کر وہاں رک گئے۔ ایک صحابی وہاں پر آپ کے ساتھ تھے جن کا نام روایتوں میں الحباب بن منذر آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہاں کیوں رک گئے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، میں نے سوچا یہاں رک جائیں۔ تو اس صحابی نے کہا کہ پھر تو یہ رکنے کی بہترین جگہ نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم اس چشمہ کی طرف چلیں جو چشمہ قریش سے قریب ہے، پھر اس کو ہم لوگ اپنے قبضے میں لے لیں اور پیچھے جتنا بھی چشمہ ہے اس کو ہم لوگ بھر دیں تاکہ ہم پانی کو استعمال کریں، اور جو ہم سے جنگ کرنے آئے ہیں وہ پانی کی کمی کی وجہ سے بھی پرابلم میں پھنسے۔ اب غور کیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، آپ پر وحی اترتی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے چاروں طرف آپ نے جو ماحول ڈیولپ کیا تھا وہ یہ کہ لوگ اس چیز میں فرق کر سکیں کہ اللہ کا حکم اور ایک انسان کے حکم میں فرق کیا ہوتا ہے۔ لوگ یہ فرق کر سکیں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے اس کو تو بغیر اف اور بٹ کے مان لینا ہے، لیکن انسانی رائے میں ہمیں آزادی حاصل ہے
لہٰذا پیغمبر اسلام نے الخباب بن منذر سے کہا کہ پھر تو یہ تمہاری رائے درست ہے، ہم آگے چلتے ہیں، اور اسی رائے کے مطابق پیغمبر اسلام نے اس وقت عمل کیا۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی سماج کی بنیاد اظہار خیال کی آزادی پہ ہوئی، یعنی فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن۔ جب سماج میں فریڈم آف اسپیچ یعنی اظہار خیال کی آزادی ہوگی تو وہاں منافقت نہیں پنپے گی، وہاں کمینہ پن نہیں پنپے گا، وہاں ایسے لوگ نہیں پنپیں گے جو سامنے میں ایک چہرہ لے کر ہوں اور پیچھے ان کا ایک اور ہی چہرہ ہو۔ چند اور واقعات کو ملاحظہ فرمائیے۔ ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آتا ہے اور اس کے بعد اپنے اونٹ کو بانٹتا ہے، وہ داخل ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم میں محمد کون ہے، یعنی بہت ہی زیادہ طیش میں وہ پوچھتا ہے کہ تم میں محمد کون ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سفید سا آدمی جو تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ شخص پہنچتا ہے اور پھر کہتا ہے، اے عبد المطلب کے بیٹے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں نے تمہاری بات سن لی، کہو۔ اس نے کہا کہ دیکھیے میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس میں آپ کے اوپر ہارش ہو جاؤں گا، لہٰذا اس کو لے کر آپ اپنے مائنڈ میں غصہ مت پیدا کیجیے گا۔ پیغمبر اسلام نے کہا تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو۔ اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے رب کی قسم دیتا ہوں اور جو آپ سے پہلے تھا اس کے رب کی بھی قسم دیتا ہوں کہ کیا آپ کو اللہ نے تمام انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ بخدا ہاں۔ اس واقعے پر غور کیجئے کہ پیغمبر اسلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے کمپینینز بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے خلاف بدتمیزی کرے تو وہ فوراً اٹھ کر اس کا جواب دے سکے، لیکن آپ نے ایک بات اور دوسری بات میں فرق کیا، یعنی توہین اور بے عزتی کو الگ ہٹایا اور صرف آپ نے اس آدمی کی اسٹیٹمنٹ پر غور کر کر اس کا جواب دے دیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنی بے عزتی اور اپنے توہین کو الگ ہٹا دے اور اس کے بعد سامنے والے کے بس اسٹیٹمنٹ پر غور کرے تو وہ اس قابل ہوتا ہے کہ سخت ترین تنقید کا بھی جواب انتہائی مہذب اور صحیح ترین ڈھنگ سے دے دے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بڑی مشہور ہے مغیث اور بریرہ کے حوالے سے۔ مغیث ایک صحابی تھے، بریرہ صحابیہ تھی۔ تاریخ میں اس پر بہت سارے واقعات ہیں، بہت تفصیلات آئی ہیں، میں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ یہ دونوں غلام طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور ان دونوں میں بڑی محبت تھی، یعنی ان دونوں میں بہت پیار تھا۔ مغیث چاہتے تھے کہ بریرہ ان کی ہو کر رہے، لیکن بریرہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ مغیث ہو کر رہے۔ روایتوں میں یہ بھی بات آتی ہے کہ مغیث بہت کالے سے تھے، بہت ہی کالے، تو بریرہ کو وہ پسند نہیں تھے، لیکن مغیث کو محبت تھی، بے تحاشا محبت، وہ چاہتے تھے کہ وہ انہی کے ساتھ رہے۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بریرہ آگے چلی جا رہی تھی اور مغیث پیچھے پیچھے روتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر عبداللہ بن عباس سے کہا کہ اے عبداللہ بن عباس، کیا تم کو اس پر تعجب نہیں ہے کہ مغیث کو بریرہ سے محبت ہے اور بریرہ مغیث سے بالکل بیزار ہے؟ اس کے بعد یہ معاملہ رسول اللہ کے پاس پہنچا۔ غور کیجئے، یہ اللہ کے رسول تھے، کوئی عام قاضی عام جج کی بات نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول تھے، واقعے پر غور کیجئے۔ یعنی دونوں رسول اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، رسول اللہ بڑی ہمدردی کے ساتھ کہتے ہیں، بڑی ہمدردی کے ساتھ کہ اے بریرہ، کتنا بہتر ہوتا کہ تم مغیث کے ساتھ ہو لیتی۔ بریرہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا پھر آپ کا مشورہ ہے؟ رسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف میری سفارش ہے، یہ میری سفارش ہے کہ تم ایسا کر لو۔ اب دیکھیں، ایک خاتون، بریرہ کون تھی؟ ایک خاتون، وہ خاتون کہتی ہیں کہ تب مجھے آپ کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں اور اپنے سامنے ایک ادنا غلام خاتون کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کی اوپینین سے ایک الگ اوپینین کو وہ پیش کرے اور اس کو خود اللہ کا رسول مان لے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مسلم سماج کا گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے یہ ڈیولپ کیا۔ یہاں منافق لوگ عام طور سے نہیں تھے۔ آج تو ہمارے مسلم سماج کا معاملہ یہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر دوسرا آدمی منافق ہے، سامنے میں کچھ ہے، پیچھے میں کچھ ہے، وہ زبان پہ کچھ رکھتا ہے اور دل میں کچھ رکھتا ہے، زبان پہ اس کی میٹھی میٹھی باتیں ہیں لیکن وہ دلوں میں خنجر کو لے کر گھومتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے بھی ہے کہ ہم اظہار خیال کی آزادی کو نہیں ایکسیپٹ کرتے اور ہم نہیں جانتے ہیں کہ اظہار خیال کی آزادی کو کیسے انجوائے کیا جائے، اس کو کیسے ڈیل کیا جائے۔ چند اور واقعات دیکھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے کا واقعہ ہے۔ دو اشخاص تھے، ایک کا نام تھا اقرا بن حابس اور ایک کا نام تھا عیینہ بن حصن۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ سے
رسول اللہ سے گفٹ لے چکے تھے، انہیں مؤلفۃ القلوب کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں کو نرم کیا گیا۔ تو غالباً غزوہ حنین کے بعد آپ نے ان لوگوں کو بہت سارے اونٹ بطور گفٹ دیا تھا، یعنی تاکہ ان کے دل نرم ہو اور یہ اسلام کے قریب آئے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو یہ دونوں دوبارہ ان کے پاس آئے اور پچھلے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایسا ایسا ہمارے ساتھ ہوا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو زمین ہے فلاں زمین وہ آپ ہمیں لکھ دیجئے۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ رسول اللہ نے بھی آپ کے ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا تھا، تالیف قلب کا معاملہ کیا تھا، میں بھی کچھ کر دیتا ہوں۔ آپ نے وہ زمین جو ان لوگوں نے ڈیمانڈ کیا وہ ان لوگوں کو الاٹ کر دیا اور اس کے لیے کاغذ بھی دے دیا۔ اب وہ جب باہر نکلتے ہیں، یہ دونوں اقرا بن حابس اور عیینہ، یہ جب باہر نکلتے ہیں تو پھر حضرت عمر ادھر سے آ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پہچان بھی لیا، انہوں نے کاغذ ہاتھ میں دیکھا، بولا کیا ہے لاؤ۔ انہوں نے کھول کر اس کو دیکھا تو دیکھا کہ فلاں زمین کو حضرت ابو بکر نے ان کے نام الاٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے کاغذ لیا اور پھاڑ دیا۔ اب غور کیجئے کہ اس وقت امیر المومنین کون تھے؟ ابو بکر۔ حضرت عمر امیر المومنین نہیں تھے، یعنی مسلم اسٹیٹ کے، مسلم سماج کے وہ ہیڈ نہیں تھے، ہیڈ ابو بکر تھے۔ لیکن حضرت عمر نے اس کو لیا اور پھاڑ دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ معاملہ کیا اس وقت اسلام کی پوزیشن یہ تھی، اب اسلام کی یہ پوزیشن نہیں، ابھی ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے۔ اب وہ دونوں دوڑے ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور برجستہ کہا، دیکھیے اب یہ پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ ان لوگوں نے دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ اچھا یہ بتائیے کہ امیر آپ ہیں یا وہ ہیں؟ ابو بکر صدیق کی اب ذہانت دیکھیے، انہوں نے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو وہی امیر ہیں، اگر وہ چاہیں تو پھر وہی امیر ہیں، یعنی وہی ہیڈ ہیں، رولر ہیں۔ پھر وہ لوگ واپس وہاں سے لوٹ گئے۔ اب اس واقعے پر غور کیجیے، پورا واقعہ ابو بکر کو بھی معلوم ہوا، پھر دوسرے صحابہ کو بھی معلوم ہوا، لیکن کسی نے اس پر کوئی ری ایکشن نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب نے اس اصل معاملے کو توہین اور بے عزتی سے الگ کر دیا۔ ابو بکر نے اپنی توہین اور بے عزتی کو الگ کیا کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے، میں امیر ہوں، اور اصل واقعے پر غور کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخر کیوں ایسا بول رہے ہیں۔ جب غور کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ یہ بات صحیح ہے تو انہوں نے بھی اس کو قبول کر لیا، باوجود اس کے کہ امیر کا قلم چل چکا تھا۔ یہ مسلم سماج۔ اسی طرح ایک اور واقعہ سنیے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ دونوں جلیل القدر صحابی تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح نے عثمان غنی سے کہا کہ میں 3 چیزوں میں تم سے افضل ہوں۔ یہ دونوں آمنے سامنے دیکھی بات ہو رہی ہے، یہ لوگ جلیل القدر صحابی تھے۔ کہا کہ 3 چیزوں میں میں تم سے افضل ہوں۔ انہوں نے کہا کیا کیا؟ بیعت رضوان میں میں موجود تھا، تم نہیں تھے، غزوہ بدر میں شریک ہوا، تم شریک نہیں ہوئے، اور غزوہ احد میں تم نے پسپائی کا طریقہ اختیار کیا اور ہم لوگ ثابت قدم رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کا درجہ ان سے آگے تھا، لیکن انہوں نے اس جملے پر کوئی غصہ نہیں کیا، بلکہ بہت ہی قاعدے سے اس کا جواب دیا کہ دیکھو بات یوں ہے، دیکھو بات دراصل یوں ہے کہ بیعت رضوان کے وقت خود رسول اللہ نے اپنے کام سے مجھے بھیج دیا تھا تو میں وہاں پہ نہیں رہ سکا۔ غزوہ بدر کا معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی جگہ پر مجھے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، جہاں تک غزوہ احد کا تعلق ہے تو اس میں پسپائی کے لیے میں نے اللہ سے معافی مانگ لی اور اللہ نے بھی ہمیں معاف کر دیا ہے۔ اس واقعے پر بھی غور کیجئے کہ 2 بڑے بڑے صحابی آپس میں کنٹروورسیز کو، اختلافات کو کیسے ڈیل کرتے تھے، لیکن بعد کے زمانے میں مسلم ادارے، مسلم سوسائٹی بالکل منافقت کا نمونہ بن گئے۔ کسی ادارے سے اگر آپ منسلک ہیں تو آپ حق بات نہیں بول سکتے ہیں۔ آپ ادارے کے اگر اسٹاف ہیں تو پھر آپ پر جرم ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کہہ سکیں جو اس ادارے کی پالیسی کے خلاف ہو، یا پھر وہ ادارہ قرآن اور سنت کے خلاف بھی اگر کام کر رہا ہے تو آپ نہیں بول سکتے، کیونکہ جیسے آپ کہیں گے آپ کو اس ادارے سے برخاست کر دیا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ بعد کے زمانے میں جو مسلم ادارے بنے انہوں نے کوئی بہت زیادہ ترقی نہیں کی۔